سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين ولا ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، قصہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور حقیقت سحر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے ضمن میں دراصل رد ہے ان فرق یہود کا جو اللہ کے قرآن سے اعراض کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے اور مختلف قسم کے سوالات، انادات اور اپنے بغض کا اظہار کرتے تھے. اس کا رد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. جیسا کہ آپ نے الحمدللہ صاحب کا دروس میں پڑھا ہے اور سنا ہے، اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہود جو ہیں وہ یہ نسبت کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے اور انہوں نے سحر کے زور پر شیاطین کو، جنات کو، ہواؤں کو مسخر کیا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اس علم کی نسبت کرتے تھے. ویسے یہ نئی بات نہیں ہے، جتنے بھی کفار گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہمارے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے زمانے تک تمام کفار کا یہ مشترکہ موقف ہے کہ ہمیشہ انبیاء کو انہوں نے جادوگر کہا، کیونکہ جب انہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں پر معجزات دیکھے، انہوں نے اوامر خارق عادت دیکھے، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے نبیوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آتے اور معجزات پر ایمان لے آتے، نعوذ باللہ انہوں نے ان کو جھوٹا بھی کہا اور جادوگر بھی کہا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ یہود جو ہیں یہ دراصل اتباع کرنے والے ہیں شیاطین کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے نفی فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، وہ تو میرا نبی ہے، وہ تو میرے پیغمبر ہیں، میں نے انہیں معجزات عطا فرمائے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی سحر نہیں فرمایا، کبھی جادو نہیں فرمایا، کبھی جادو نہیں پڑھایا، کبھی جادو نہیں سکھلایا. لیکن ان یہود نے دراصل یہ جادو کی علم جو ہے یہ شیاطین اور جنات کے واسطے سے حاصل کیا، اسی کی پیروی کرتے رہے. چونکہ یہ اندازے ہوتے ہیں جیسے بادل دیکھ کے ہم بھی کہہ دیتے ہیں بارش آئے گی، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی. یہ ایک اندازے ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، ان کے بھی حسابات ہوتے ہیں، کبھی سچے ہو جاتے ہیں کبھی غلط ہو جاتے ہیں. جیسے حجاج بن یوسف کے پاس ایک نجومی آیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے علم ہے، تو حجاج نے کچھ
دانے ہاتھ میں لے لی ہے اور کہا بتاؤ کتنی ہے؟ تو اس نے کہا جی 20 ہیں۔ تو حجاج نے کھولا تو 20 تھے، اور حجاج نے کہا اچھا، تو حجاج نے پھر اور دانے چھپا کے دوسرے ہاتھ کہا بتاؤ کتنے؟ نے کہا 30 ہیں، کھولا تو 30 تھے۔ اب اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے۔ اس نے پھر جناب اٹھایا، اس نے کہا اچھا اب بتاؤ کتنی ہے؟ اس نے کہا جی اب پتہ نہیں لگتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پہلے آپ نے 20 گن کے رکھے تھے تو تیرے علم کا مجھے پتہ لگتا ہے، اللہ کے علم غیب کا کیسے پتہ لگے؟ اب تم نے بغیر گنے ہوئے ہاتھ میں رکھے ہیں، تجھے بھی پتہ نہیں ہے نا، تو جس بات کا تجھے پتہ نہیں میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میرا اندازہ تو تیرے علم سے ہوتا ہے، اس علم سے کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے پاس ہے؟ تو یہ ہوتا ہے، یعنی نجومی بھی ہمارے اندازوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ورنہ جو علم غیب ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کو بھی تجربہ ہو جاتا ہے، منہ لٹکا ہوا دیکھا نا، اس نے سوچا اس کو بیوی نے مارا ہوگا۔ مجھے خود کا ایک دفعہ اللہ معاف کرے، مجھے بھی ٹکر گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا جی السلام علیکم، کون سا آپ فلاں ہیں؟ میں کہاں فلاں ہوں۔ کہتے جی آپ سمندر پار کا سفر کریں گے، اور میں نے کہا بدبخت میرا پاسپورٹ سامنے ہے، اس لیے تم نے کہہ دیا، کون سے علم کی بات؟ وہ پاسپورٹ سامنے والی جیب میں تھا نا، اس کو نظر آ گیا، اور میں نے کہا میرا پاسپورٹ دے کے تم بتا رہے ہو؟ کہتا نہیں جی نہیں مجھے تو پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا اچھا میں اگر تم اسی میں نے کہا عقیدے پہ رہو تو تم جہنم میں جاؤ گے، میں تمہیں یقینی بات بتاتا ہوں۔ خدا کے بندے یہ اندازے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا اس نے کہ پاسپورٹ بھی ہے اور مولوی صاحب سفارت خانے کے قریب بھی کھڑے ہیں، تو ویزے کے لیے کھڑے ہوں گے اور کون سا کوئی توید لینے کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ایک اندازہ اس نے کر دیا۔ وہ ہمارے اندازوں سے اندازے لگاتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی خوارج کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، تو اس نے کہا حضرت علی بالکل نہ جانا، بالکل نہ جانا۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ستارہ جو ہے نا آپ کا وہ ایک ایسے برج میں ہے جو برج نحس ہے، اور اگر آپ جائیں گے آپ کو جنگ میں شکست ہو جائے گی، آپ اتنے دن صبر کریں گے وہ ستارہ جو ہے اس برج سے نکل جائے، تو اور چاند ابھی جو ہے وہ نحس برج میں ہے۔ تو حضرت علی مسکرائے، فرمایا این قمرہم؟ آپ نے فرمایا بدبخت اگر چاند آج کل نحس برج میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی دشمنوں کا چاند تو ایک ہے۔ انہوں نے کہا میرے لیے نحس ہے تو ان کے لیے بھی نحس ہے، پر دیکھا جائے گا، جو اللہ کو منظور ہے ہو جائے گا۔ میرا چاند نحس میں ہے تو دشمنوں کا اچھائی میں ہے۔ چاند جب ایک ہے تو جہاں نحس ہے تو نحس ہے، ساتھ ہے تو ساتھ ہے۔ میں نے پہلے عمرہ کیا تھا، احرام کے نیچے نیکر پہنا ہوا تھا، ماشاءاللہ، ہاں جی دم بالکل لازم آ گئی ایک بکری آگے سے۔ اگر شیعہ آئے تو مجھے اسلام کرے، بلائے تو میں جواب دوں، بلائے تو کیوں نہ جواب دو، ملو، بلائے، بات کرو تاکہ ان کو حق بات سمجھاؤ۔ ہمارے بعض ساتھی نماز نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا تو کافر کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیات کو حیات عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، اولادیں کو صالح بنا، ہماری پریشانیاں بیماریاں سب اپنی رحمت سے دور فرما، ذات آسان فرما۔ اللهم يسر امورنا، اللهم اقض حاجاتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله